تو میڈیٹیشن کی حالت ہم بیٹھیں گے اور اب ہم میڈیٹیشن کریں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ میڈیٹیشن کا میں نے بتایا تھا کہ میڈیٹیشن کی جو خوبیاں ہیں، کچھ لوگ میڈیٹیشن کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ روحانی قوتوں کو حاصل کرنا ہے تو روحانی قوتیں بھی میڈیٹیشن سے حاصل ہو سکتے ہیں اور ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ذہنی صلاحیتوں کو بھی بڑھائے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے نفسیاتی یا ذہنی، وہ بھی میڈیٹیشن سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں۔ آپ فریش نہیں ہیں، تر و تازہ نہیں ہیں، تو فریشنس پہ تھوڑی دیر آپ میڈیٹیشن کر لیں، تھوڑی دیر یعنی مراقبہ کر لیں، اس سے آپ کو سکون ملتا ہے، سکون قلب ملتا ہے۔ تو آئیں میڈیٹیشن کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہم میڈیٹیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا سکھ آسن کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے کمر گردن سیدھا ہوتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتے ہیں، ہاتھوں کی پوزیشن کو یوں رکھتے ہیں ہم، اور پھر ہم ایک چند گہری سانس لیتے ہیں، آنکھیں بند ہوتے ہیں، سانس ہم لیتے ہیں گہری گہری سانس۔ تو ویسا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسا بیٹھنا بھی اس حالت میں، ویسا بھی بیٹھنا انسان کے لیے اچھا ہے۔ کمر گردن سیدھا ہو، اس حالت میں جب آپ بیٹھ جاتا ہے کمر گردن سیدھا ہے تو آپ کے کمر کو، آپ کے باقی مسلز کو بھی ورزش ملتا ہے، اور کمر کے فالتو چربی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے فالتو چربی ویسے بیٹھنے سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے اسے، اور ویسے بیٹھنے سے ایک نیچرل ہے، کیونکہ نیچرلی ہم بیٹھتے ہیں اس حالت میں، اور ہمیں سکون ملتا ہے اس حالت میں، آہستہ آہستہ آپ اس حالت کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ صوفوں پہ بیٹھتا ہے، کرسیوں پہ بیٹھتا ہے، وہ جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، اس میں اکڑاؤ آ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اکڑاؤ کو بھی اس طرح کے ختم کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ لچک آ سکتے ہیں آپ کے باڈی میں۔ آئیں میڈیٹیشن کی حالت میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم میڈیٹیشن کر لیتے ہیں۔
تو یوگا کے جو تعلق ہے وہ میں نے کہہ دیا آپ کو، اور یوگا آپ اس آسنز کو کر لیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بہترین دوسرے آسنز ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں، اور یہ جو پچھلے آسنز آپ کو بتائے اس کا اچھی طریقے سے کر لیں، اور اگلے پروگرام کے لیے، اگلے آسنز کے لیے تیار رہے، اور انشاءاللہ بہترین آسنز ہے اگلے پروگرام میں، اور وہ بھی آگے پھر سے فاسٹ آسنز ہے، اور چند عرصے میں آپ کی جو فالتو چربیز ہے یا کوئی ٹینشن، کوئی بھی بیماریاں آپ کو ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بہتری ہماری اس میں ہے کہ ہم پھر ایک بات پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صحت، اپنے ماحول کی صحت اور اپنے معاشرے کی صحت کا خیال رکھیں، تندرست رہے، اچھے رہے، پرسکون رہے، اور ایک اچھے بیہیویئر اور ایک اچھے زندگی بنائیں، اور اچھے اخلاق بنائیں، اور ماحول میں سکون لائیں، اور خود فریش رہے، تر و تازہ رہیں، سکھ میں رہیں، سکون میں رہیں، اور یوگا سے آپ کو یہ تمام چیزیں مل سکتے ہیں۔ اب میں یہ اینڈ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوگا کی جو اگلی آسنز ہیں ان میں ایسے جس طرح کہ بتایا تھا، ایسی ایکسرسائزز ہے جو آپ کی 640 مسلز کو ورزش دیتا ہے، لیکن وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے جو کہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو۔ یہ تمام آسن جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں، تمام آسن کسی بھی عمر کے کوئی بھی شخص کر سکے، چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب اپنے ڈاکٹر صمد مسافر کو اجازت دے دیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملیں گے، یوگا کریں اور تر و تازہ رہیں، پرسکون رہیں، خوشحال رہیں۔ اللہ حافظ۔